اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آیَاتِنَا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، گزشتہ درس میں دلیل عقلی نباتین کا ذکر تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر زجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو مصیبت کے بعد رحمت دیتے ہیں، یعنی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بعد پھر ہم اپنی رحمت ان کو بھیجتے ہیں، تو پھر یہ لوگ اللہ کے احکامات میں شرارتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جب مصیبت پہنچتی ہے پھر تو اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہی استہزاء اور تکذیب، یعنی اللہ کے احکامات کو جھٹلانا اور ان کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق کرنا، پھر یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، بعد پہنچ جانے ان کو مصیبت کے، یعنی مصیبت پہنچ جانے کے بعد جب ہم ان کو رحمت دیتے ہیں تو إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو اچانک وہ اس وقت شرارتیں کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، یعنی ہمارے احکامات میں یا تو استہزاء کرتے ہیں یا جھٹلا دیتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے، جواب ہے ان کو کہ اللہ اسرع مکرا، اللہ کی تدابیر جلدی ہے، یعنی جلدی ہونے والی ہے، یعنی اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا۔ جس طرح تم تدابیر کر رہے ہیں تو اللہ کی تدابیر تو جلدی ہونے والی ہے، اور اللہ تمہیں ان شرارتوں کی جو سزا ہے وہ جلد دے گا۔ ان رسلنا یکتبون، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے جو رسل ہیں یعنی فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ما تمکرون، جو تم تدابیر کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو، اور فرشتے اللہ کے اس کو لکھ رہے ہیں، سارا کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا کہ تم نے کیا کیا جو ہے خفیہ تدابیر کی، مکر و فریب کیا اللہ کے احکامات میں، سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، یہ دلیل عقلی نمبر 4 ہے۔ وہ ذات ہے یسیرکم فی البر والبحر، جو چلاتا ہے تم کو، یعنی سیر کراتا ہے فی البر والبحر، جنگل میں اور سمندر میں، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے جاتا ہے، سواری پہ لے جاتا ہے، جانوروں پہ، کشتیوں میں تم سواری کرتے ہو۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح، اور لے چلتی ہے ان کو بریح طیبہ، موافق ہوا، یعنی وہ موافق ہوا کے مطابق کشتی چلتی رہتی ہے، سمندر میں، دریاؤں میں چلتی ہے۔ وفرحوا بہا، تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، یعنی اور اس سے دیکھ کر یعنی چل رہی ہے، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جاءت ریح عاصف، تو آتی ہے ان کے پاس ریح عاصف، یعنی تند ہوا ان کو گھیر لیتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور موج آ جاتی ہے ہر جانب سے، ہر طرف سے موجیں گھیر لیتی ہیں، تند ہوائیں گھیر لیتی ہیں۔ وظنوا انہم احیط بہم، تو وہ گمان کرتے ہیں کہ انہم احیط بہم، کہ ان کو ان نے گھیر لیا ہے، یعنی موجیں اور ہوائیں نے ان کو گھیر لیا، اور یہ گمان کرتے ہیں۔ ظنوا اس لیے کہا ہے کہ امر مستقبل میں یقین نہیں ہوتا تھا، اس لیے ظنوا فرمایا، تو اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب موج نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل جب وہ یہاں سے بھاگے تو جب کشتی میں سوار جا رہے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی، تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھی خالص اب اللہ کو پکارو، تو اس نے کہا کہ بھی اس اللہ کی دعوت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، تو اس نے دعا کی کہ اگر اللہ نے مجھے یہاں سے نجات دی تو میں کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کلمہ پڑھوں گا۔ تو پھر وہیں سے انہوں نے یہ سوچا کہ جو یعنی تری میں نجات دے دیتا ہے تو خشکی میں وہی نجات دیتی ہے، اس لیے بت کوئی کام کے نہیں ہے۔ تو وہاں سے جب اس کو نجات ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم، جب ہر جانب سے ان کو موجیں گھیر لیتی ہیں تو گمان کرتے ہیں کہ اب ہم گھیرے جا چکے ہیں، اب ہمارا بچنا مشکل ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں مخلص ہو کر، لہ الدین، اسی کی بندگی میں، یعنی بغیر عادت کے اب اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اب خالص اللہ کے لیے، اور کسی بت کو نہیں پکارتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن انجیتنا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں من ہذہ، اس سے
لنکونن من الشاکرین، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات دی من ہذہ، اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہو جائیں گے ہم شاکرین میں سے، یعنی شکر گزار بندے بن جائیں گے اگر اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی تو۔ فلما انجاہم اذا ہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں تو اس وقت وہ یبغون فی الارض، تو سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں بغیر الحق، نحق اللہ کی آیتوں میں، نشانیوں میں، احکامات میں سرکشی کرتے ہیں، پھر نہیں مانتے۔ یا ایھا الناس، یہ انجام کیا ہے عہد شکنی کا؟ اس وقت تو عہد کر لیتے ہیں لیکن بعد میں توڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم، سوائے اس کے نہیں کہ تمہاری سرکشی کا وبال علی انفسکم، تمہارے اوپر ہے، تم ہی بھگتو گے جو تم کر رہے ہو دنیا میں عہد شکنی، اللہ کی آیتوں کا استہزاء کر رہے ہو، اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، نفع حاصل کر لو دنیا سے، دنیا کی زندگی سے کچھ نفع حاصل کر لو، ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کے آنا ہے ہماری طرف، ننبئکم، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے دنیا میں۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ، مثال دی ہے کہ سوا اس کے نہیں کہ مثال دنیا کی کماء، اس پانی کی طرح ہے، انزلنا، اتارا ہم نے اس کو، من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ، تو اگتے ہیں اس سے، یعنی اس پانی کے سبب سے، نبات الارض، زمین سے مختلف نباتات، یا مما یاکل الناس والانعام، کہ کھاتے ہیں اس سے لوگ بھی اور جانور بھی، یعنی مختلف قسم کے نباتات اگتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، یعنی سبزہ اگتا ہے۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، جب یہاں تک کہ جب زمین جو ہے رونق پکڑتی ہے، وزینت، اور زینت پکڑتی ہے، وظن اہلھا، تو اب گمان کرتے ہیں جو اس کا اہل ہے، یعنی زمین والے، انہم قادرون علیہا، کہ ہم اس کے اوپر اب قادر ہو گئے، یعنی ان نباتات پر ہم قادر ہو گئے، ہماری قدرت ہو گئی، اب تو یہ اگ چکے ہیں۔ اتاہ امرنا لیلا او نہارا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اچانک رات اور دن کو ہمارا امر، یعنی حادثہ پہنچتا ہے، فجعلناہا حصیدا، تو پھر کر دیتے ہیں ہم اس کو کٹی ہوئی، یعنی ہم اس کو نباتات کو ایسے کٹی ہوئی کر دیتے ہیں کہ علم تغنا، گویا کہ وہ بالامس، کل یہاں پہ کچھ چیز بھی موجود نہیں تھی، اس طرح ملیہ مٹ کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی بھی اس طرح ہے، دنیا کی زندگی میں آ کر اپنی رونق میں، جوانی میں انسان آتا ہے، پھر اچانک یہ ہے کہ موت آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں تھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے یہ پانی کی طرح ہے، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں پھر نشانیاں، یہ قومی مستفیدین، یعنی جو غور فکر کرنے والے ہیں اللہ کی نشانیوں میں، آیتوں میں۔ انشاءاللہ آگے مزید تشریح آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔